آپ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہیں. آپ نے بھی آج ایک افسوسناک واقعہ سوات میں دیکھا ہوگا جہاں پر 18 سیاح پھنس گئے اور اب کے پی گورنمنٹ پہ خاصی تنقید ہو رہی ہے کہ ریسکیو سروسز یا کارکردگی کہاں پہ تھی کہ ہیلی کاپٹرز نہیں آ سکے انہیں بچانے کے لیے, ریسکیو کاروائیاں بر وقت نہیں ہو سکیں اور 18 لوگ سوات کے ریلے میں بہہ گئے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ تو ان کا کوئی اپنا ترجمان بتائے جس کے پاس پوری انفارمیشن ہو تو آپ کو ایک اچھی انفارمیشن مسترد ملے گی. مگر جو گفتگو یا میری جو چیز نالج میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. یہ 21 تاریخ کو فلیش فلڈ وارننگ میٹنگ ہوئی 21 تاریخ کو. اس کے بعد ان تمام ضلعوں کے تمام علاقوں میں مساجد میں اور آس پاس اعلان کرائے جاتے رہے کہ اسٹے اوے فرام دا ریور بیڈ. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے سیاح تھے جس میں سے ڈسکا کی فیملی تھی ایک پوری. انفارچونیٹ, ویری سیڈ. اور پھر کچھ لوکل لوگ تھے. یہ جو بتایا گیا ہے, آپ لوگ میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ بالکل ریور بیڈ کے مطلب بینک آف دا ریور تو آپ چھوڑیں, ریور بیڈ تو چھوڑیں, وہ سینٹر آف دا ریور. اور وہ اچانک ہی پیچھے سے 75,000 کیوسک کا ریلا جو ہے آیا. یہ اسٹینڈرڈ ہو گئے. اس وقت مقامی لوگ وہاں فون کرتے رہے جس طرح بتایا گیا, جس طرح آپ کے لوگ بھی بتا رہے ہیں ٹی وی والے. انفارچونیٹ کہ ان کا رابطہ بڑا لیٹ ہوا. ہیلے ان ضلعوں میں ہیلے نہیں ہوتے, چھوٹے ضلعوں کے اندر ہیلی کاپٹر نہیں کھڑے ہوتے. ہیلی کاپٹر یہاں سے فلائی کرایا جاتا ہے ہمیشہ پشاور سے. ٹھیک ہے جی. وہاں سوات میں ہیلی کاپٹر کوئی نہیں ہوتے. تو وہ جو رسپانس ٹائم تھا جس کے اندر یہ اطلاعات جو ہیں وہ اس انتظامیہ کو پہنچی اور انتظامیہ سے یہاں تک پہنچی, اس وقت تک انسیڈنٹ جو تھا وہ ہو چکا تھا. اور اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کچھ افسران سسپینڈ کر دیے تھوڑی دیر پہلے, اور جو ذمہ داران ہیں جن کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے تھا ان کی انکوائری بٹھا دی ہے. سسپینشنز ہو چکی ہیں, انکوائری بٹھا دی ہے. کچھ بندے جو ہیں وہ ریسکیو بھی کیے گئے ہیں اور کچھ لاشوں کی تلاش ہو رہی ہے. اٹس انفارچونیٹ, اٹس ویری سیڈ. اور یہ بالکل جو لوگ ذمہ دار تھے وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں, اور اگر کوئی اور بھی ذمہ دار ہوں گے تو بالکل کے پی کی جو پختون اس کی تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ بالکل کسی کو وہ اس میں نہیں جانے دے گی, کسی کو نہیں چھوڑے گی جو اس کے ذمہ دار ہوں گے. سر آپ درست فرما رہے ہیں, اوبویسلی اس بات کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں جو اس کے ذمہ داران ہیں, لیکن جو بحث اس وقت چل رہی ہے وہ مثال دی جا رہی ہے علیمہ خان صاحبہ کی کہ چترال میں جب وہ پھنس گئی تھیں تو ڈی سی چترال نے فوراً ہیلی کاپٹر بھیج کے انہیں وہاں سے نکال لیا تھا. تو یہاں پر بھی اس طرح کی بروقت کارروائی ہونی چاہیے تھی اگر علیمہ خان صاحبہ میں کی نے ہو آپ کو سکتی بتایا تھی. کہ وہ رسپانس ٹائم وہ فلڈ نہیں تھا, وہ کوئی لینڈ سلائیڈ اور اس قسم کا چکر تھا. وہ جہاں پہ تھی وہ صرف رابطہ کٹا ہوا تھا, کوئی ایسی خطرناک جگہ نہیں. رابطہ باہر سے کٹ گیا تھا کوئی روڈ شوٹ کی وجہ سے, کوئی اس طرح کی چیز تھی. یہ جو تھا یہ تو وہ بیچارے اللہ تعالیٰ وہ بالکل ہی اس کے دریا کے اندر فلڈ کے اندر آ گئے تھے. they were right in the center of the river bank. دیکھیں میں اس پہ کیسے بیٹھ کے کوئی کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, نہ کر سکتا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ رسپانس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے پشاور سے ہیلے اڑ کے نہیں جا سکتا تھا, اس لیے جس وقت انہوں نے اطلاع دی. اب جنہوں نے اس اطلاع کے اندر لیٹ شیٹ کیا, چیف منسٹر نے ان کو سسپینڈ کر دیا. باقیوں کی انکوائری شروع ہو گئی ہے. ساتھ ہی اب ساری ایڈمنسٹریشن وہاں پہ موجود ہے. آخر اس کے بعد بندے ریسکیو بھی تو ہوئے ہیں نا, ذرا اس کا بھی ذکر کریں نا. کچھ لوگ وہاں پہ ریسکیو بھی ہوئے ہیں بہت سے, اور یہ وہاں بڑا کرونک مسئلہ ہے. سینکڑوں بند انہوں نے باندھے ہیں جس سے بہت سے علاقوں میں فلڈنگ سے بچایا بھی گیا. تو چھوٹی سی جگہ پہ جب 74,000 کیوسک کا ریلا فلیش فلڈ کی صورت میں آتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پنجاب کی ایریاز تو ہے نا, کھلا پانی آتا ہے, فلڈ آتا ہے تو پھیل جاتا ہے, اس کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے پانی کی. یہ جب پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ مشکل ہوتا ہے. مگر میں کیوں کسی سرکاری ملازم کو ڈیفینڈ کروں جس نے یہ کام کرنا تھا, میں کیوں صفائی دوں. اٹ واز انفارچونیٹ اینڈ سیڈ. مگر اچھا یہ ہے سر, کہ اگر آپ مجھے کے اوپر بات کریں, صرف سوشل میڈیا کے اوپر تو ہمارے کئی ٹھیک ہے, دوست بغیر تحقیق کی بات کر دیتے ہیں. اس پریشر میں نہ آئیں, آپ اپنی تحقیق کریں, اپنے لوگ شوق وہاں بھیجیں, وہاں انتظامیہ کو سر دیکھیں. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ایک آخری سوال آپ سے پھر فیصل واڈا صاحب کو کوٹ کر کے کہنا چاہوں گی, بیکاز ابھی ریسنٹلی ان کا بیان اس فیصلے کے بعد آیا ہے کہ وہ تو جس طرح انہوں نے 1.5 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں قانونی طور پر یہ درست فیصلہ آیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں
کہ یہی سیاست ہے, اسی پر گزارا کرنا ہوگا اور پی ٹی آئی میں اب کوئی دم خم نہیں رہا اور پاکستان میں مزاحمت کسی کا باپ نہیں کر سکتا. So what do you دیکھیں think on that? پاکستان کے اندر آئینی پرامن احتجاج کی جو مزاحمت کا سلسلہ تھا وہ تو جو ہمارے لوگ ڈی چور تک بار بار پہنچے ان لوگوں نے کر کے دکھا دیا, جو آج تک پاکستان میں اور کوئی نہیں کر سکا. میرے خیال میں اس کے بعد تو کوئی اگر اس قسم کا ڈائلاگ مارے تو وہ ایک فضول قسم کی گفتگو ہے, نمبر 1. دوسری بات, کسی سیریس آدمی کی بندہ بات کرے, نان سیریس سے لوگ ہیں. اب جو آدمی ایک ٹاک شو میں جوتا لے کے پہنچ جائے, اب آپ اس کو ایک سنجیدہ ریفرنس کے طور پہ اگر استعمال کریں تو میں آپ سے معذرت سے کہوں گا کہ مجھ سے نہ ہی سوال پوچھیں تو بہتر ہے. سر آپ ہی کی پارٹی کے وہ تھے, اب نہیں رہے تو اس پہ نان سیریس آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا 9 مئی کی صورت میں, بہت سے مسخرے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. اللہ خیر صلاح, اللہ نے پارٹی کو جو ہے وہ ریفائن کر دیا, بہتر ہو گیا.